के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पाक कलाम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हो सका तो रो रो कर कुरान करीम की तिलावत सुनेंगे। कुरान करीम की तिलावत सुनने के आदाब को बजा लाते हुए कुरान करीम की तिलावत सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन व मा वलद। ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
النجدين صدق الله العظيم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا تکلیف کو یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا جب کھلنے لگے یا الہی نام ہے اعمال جب کھلنے لگے. عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبان پیاس سے یا الہی جب زبان پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. صاحب جود شہ ساخی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا
جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھایا، الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک قبر ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک قبر ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، اللہ گر تیرے
کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نزع کے مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، ڈنک مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب، قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گا یا رب، اور آج بنتا حشر میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، اذن سے تیرے سرے حشر کہے کاش حضور، اذن
منصور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 39 صفحات پر مشتمل رسالے برے خاتمے کے اسباب کے صفحہ نمبر 1 پر منقول ہے. ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی ٹوپی پہنے ہوئے. تو اس کا سبب اس سے پوچھا گیا. اس نے جواب دیا جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا. اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ گناہوں کی نحوست کس قدر بھیانک ہے کہ اس کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی ضروری توجہ سے سماعت فرمائیے کہ کسی کے بارے میں خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ کسی بری حالت میں ہے تو یہ باعث تشویش ہے. کسی کو بری حالت میں دیکھنا یہ تشویش کا باعث ہے. لیکن غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں، یعنی دلیل نہیں، اور فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. نیز مسلمان میت پر خواب میں کوئی علامت کفر دیکھنے کہ وہ جو ہمارا مسلمان بھائی فوت ہو چکا ہے اور خواب میں ہم نے اسے کسی بری حالت میں دیکھا یا ایسی کسی علامت میں دیکھا کہ جو کفر کی علامت ہے، یا وہ خود اپنے کفر پر مرنے یا ایمان کے برباد ہونے کی خبر دے تو اس سے بھی اسے کافر نہیں کہہ سکتے. ہمیں بھی اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے. آج سے پہلے ہو سکتا ہے بارہا ایسا ہوا ہو کہ ہم نے نام اقدس سن کر یا بول کر درود پاک نہ پڑھا ہو. چونکہ یہ رعایت موجود ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھا تو بعد میں پڑھ لے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کر لینی چاہیے. ہم غور کریں کہ زندگی میں اگر ہمارا کوئی ایسا وقت آیا ہو کہ درود پاک ہم نے نام اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر نہ پڑھا ہو تو ہمیں ابھی پڑھ لینا چاہیے.
اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھیں، جب بھی کسی موقع پر ہمارے سامنے ہمارے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے تو کیا کریں؟ درود و سلام پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے. پوری زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ وہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے. اور فرمایا اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود پاک پڑھے. اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود پاک اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت میں اس کے بدلے درود پاک پڑھ لے. امیر اہل سنت کتنی پیاری دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو، ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو، ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. آمین. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جو الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں، وہیں پر سستی اور غفلت کی بنا پر جو لوگ درود پاک نہیں پڑھتے، نام اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنتے ہیں یا لیتے ہیں یا کتاب میں لکھتے ہیں اور درود پاک نہیں پڑھتے یا درود پاک اس وقت نہیں لکھتے، تو یہ بھی ایک بہت عظیم سعادت سے محرومی کا باعث بھی ہے اور ہلاکت و بربادی اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بھی بن سکتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا کعب الاحبار، حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے اوپر جلوہ فرما ہو کر ہمیں فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ. ہم ممبر شریف کے قریب حاضر ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین. جب دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا آمین. جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو میں نے کہا آمین. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا
کہ اس حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے یہ اس شخص کے لیے بد دعا کی، اس شخص کے لیے یہ دعا کی کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے تو فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی ایسا مسلمان ذلیل و خوار ہو جائے جو میرا نام سن کر درود نہ پڑھے۔ عربی میں اس بد دعا سے مراد اظہار ناراضی ہوتا ہے، حقیقتاً بد دعا مراد نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو بلا محنت، بغیر کسی محنت کے 10 رحمتیں، 10 درجے، 10 معافیاں حاصل نہ کرے وہ بڑا بے وقوف ہے۔ وہ کس قدر بے وقوف ہے کہ بغیر کسی محنت کے زبان ہلانی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو وہ شخص کس قدر بے وقوف ہے کہ جو اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا، لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنتا تھا تو درود پڑھنے میں بخل کرتا تھا، اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبرت بھرا فرمان سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پڑھنے میں کوتاہی کی تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدینہ چینل کے ناظرین، آئیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں گے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی عادت بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو ہر وقت درود و سلام سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اور اگر زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ نام نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ہم نے درود و سلام نہ پڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس غلطی کو بھی معاف فرمائے اور ہمیں آئندہ ہر وقت ہر لمحہ جب بھی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے تو اللہ رب العالمین ہم سب کو درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
فاعف عني فاعف عنا فاعف عنا يا غفور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك صرف لساني على طاعتك صرف قدمي على طاعتك صرف عيني على طاعتك صرف أيدي على طاعتك صرف جسمي على طاعتك یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی اے مالک مولا عز و جل اے کریم پروردگار اے رحیم پروردگار اے عیبوں کو چھپانے والے پروردگار اے گناہوں کے باوجود اپنی نعمتوں سے نوازنے والے پروردگار اے خطاؤں کے باوجود عزتیں عطا کرنے والے پروردگار تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا سنبھلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی مولا سدھرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی رب کریم اے مولا کرم کر دے یا الہ العالمین گناہوں سے بچنا دشوار ہوتا جا رہا ہے اے مالک و مولا اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما اے مالک و مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے مولا وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اے مالک و مولا وہ گناہ جو ہم نے نادانی میں کیے اے مولا وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے یا رب کریم وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے پروردگار تو جانتا ہے اے مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہماری خطاؤں کو بخش دے ہمارے گناہوں کو مٹا دے مولا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال مولا دنیا میں بھی رکھ اے مولا عزتیں دنیا میں بھی عطا فرما مولا کل بروز محشر بھی ہمیں رسوا نہ فرمانا مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مالک ہمیں کل بروز قیامت رسوا نہ فرمانا مالک اے مالک و مولا عز و جل
ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ اے مالک کو مولا نیکیوں پر استقامت عطا فرما۔ اے مالک کو مولا ہم نے سن رکھا ہے جو گناہ گار ہوں گے قبر ان کو بہت سختی سے دبائے گی، قبر کا عذاب بہت سخت ان پر مسلط کیا جائے گا۔ اے مالک مولا ہمیں اتنی طاقت نہیں مولا، ہم کمزور لاچار تیرے عاجز بندے مالک، ہم ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے مولا، قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اے مالک مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آنسوؤں کا واسطہ مولا ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما، ہمیں عذاب محشر سے نجات عطا فرما۔ اے مولا جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما۔ اے مولا تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ یا رب کریم تمام مسلمانوں کو خیر فرما مولا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما مولا۔ عز و جل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا رب کریم، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی عبادت مقبول حاضری نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول صلوا علی اللہ۔ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔